بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، سبق ہم نے شروع کیا تھا کل لمحہ فکریہ، مشتاق احمد صدیقی کا کل ہم نے تعارف پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے سبق کا پہلا پیراگراف بھی پڑھا، عمل کیا۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سبق ہمارا مکمل ہو جائے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کر کے سبق کو ختم کر سکیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 نکال لیں، پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، الفاظ کے معنی نوٹ بک پہ تحریر کریں، آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ اس کو کتاب پہ لکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ اس کو اپنے پاس تحریر لازمی کریں۔ دوسرا پیراگراف ہم شروع کریں گے کہ حالیہ دہائیوں لمحہ فکریہ کے حوالے سے بات ہم نے کل کی تھی۔ مشتاق احمد صدیقی کا لکھا ہوا یہ ناول ہے، سبق ہے، اور انہوں نے اس میں جو بات اس نے بیان کی ہے کہ ہمیں کس چیز پہ اب سوچنے کی ضرورت ہے، کیا کیا مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں اور کن کن مسائل کا ہم شکار ہیں، ان مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہو کے ان مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلیاں کیا آ سکتی ہیں، یہ بات اصل میں سبق میں بیان ہے۔ تفصیل سے اس بات کرتے ہیں۔ حالیہ دہائیوں کے دوران کئی ترقی پذیر ممالک، دہائیوں کے بڑی دہائی 10 سے ہے، یہاں پہ مراد ہے صدیوں کے دوران کئی ترقی پذیر ممالک، ترقی کرنے والے، ترقی یافتہ نہیں، ایسے لوگ ممالک ترقی کر چکے ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، اور جو بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہ ترقی پذیر کہلاتے ہیں، جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں۔ افراد آبادی کا شکار ہیں۔ افراد کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، بڑی ہوئی آبادی، حد سے زیادہ بڑھ جانا، اسے کہتے ہیں افراد، معنی بڑھ، آبادی کی بڑھوتری کا شکار ہے۔ ان ممالک میں اس کی سادہ سی مثال ہے، اس وقت پاکستان بنا، اس خطے میں اس کو مغربی پاکستان کہا گیا، اس خطے میں آبادی محض 5 کروڑ تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے وہ 6 کروڑ تھی، جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا 1974 میں ہم سے الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کی آبادی جو ہے وہ 6 کروڑ تھی۔ صوبہ سندھ سے کچھ بڑا بلوچستان ہے، بلوچستان سے زیادہ چھوٹا ہے، پورے کا پورا ملک ہے بنگلہ دیش، اور اس کی جو آبادی ہے وہ اس وقت 28 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ ہماری آبادی 5 کروڑ سے بڑھ کے 22 کروڑ ہو گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی بنگلہ دیش کی آبادی سے بھی کئی گنا تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آبادی جب بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کس پہ اثر پڑتا ہے، معیشت پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ بچوں کے کھانے کو پورا کریں گے، خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے کہ آپ ان بچوں کو پال سکیں، تو اس لیے جو لوگ دنیا میں یا ملک میں موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ مانی یہ جن ممالک کا ذکر ہوا ہے اس میں ہر سال جتنے بڑھ جاتے ہیں انسان، جتنا آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ تو دنیا کے 50 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی اس سالانہ اضافے سے کم ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ آپ کچھ بچا نہیں سکتے، اگر 5-4-6 ہزار گھر والے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں آپ بڑی مشکل سے ان کی روٹی پانی کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھ سکتے، جس سے عوام روز افزوں، روز بڑھتی، افزوں کے معنی بڑھتا ہوا، روز بڑھتا ہوا یا روز بڑھتی ہوئی آبادی مہنگائی کے مسائل میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے مسائل مصیبت کی جمع ہے، تو بہت سی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں، اب اقسام بتائیں کہ آبادی کیسے 2 قسم ہے، کیسے کیسے بڑھتی ہے۔ ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، اور دوسرے ایک ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ 2 اقسام کی آبادی ہے دباؤ کا۔ آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی
متعین کے میں تعین کرنا، اس کو آپ تعین کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، طے کرنا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، طے کی جاتی ہے، تعین کیا جاتا ہے۔ جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عمر شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے کم پیدا ہوتے ہیں، یہ 2 بچوں پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ بچے جو ہی جوان ہوتے ہیں ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور جب وہ 30 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے 10 بچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ اس کی آبادی میں 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہو رہا ہے، کسی کو بھی جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک ایران، افغانستان اتنا اضافہ چائنا میں نہیں ہوا جتنا ہمارے یہاں آبادی کا اضافہ پاکستان میں ہوا۔ اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو 37 سالوں میں آبادی دگنا ہو جائے گی، یعنی ابھی اگر سن 2020 چل رہا ہے اور ہم 2057 کی بات کریں 2057 کی تو ہماری آبادی 44 کروڑ ہو جائے گی، اور یہ 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی، یعنی 34 کروڑ 90 لاکھ تک، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط آبادی کی شرح 0.1% ہے۔ وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہ مسائل اگر بڑھنے لگے تو ہمارے اوپر ان کا اثر کیا پڑے گا۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں مدد کی ہم ضرورت ہے۔ ہمیں قومی سطح پہ بھی کوشش کرنی چاہیے اور انفرادی سطح پہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تخلیق آدم، تخلیق کے معنی بنی ہوئی چیز، آدم کا بنایا جانا، آدم کا پیدا کرنا۔ نسل انسانی تیزی سے پھیلنے شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی 7 ارب کے لگ بھگ ہے۔ آغاز میں اس میں اضافے کی رفتار کم تھی، آبادی تھوڑی تھی جو آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں، یعنی 1800 کے بعد 1900 2000 میں 2-3 سال 100 سال گزرے، اس کے دوران اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا، جب لوگ بڑھیں گے تو ضرورتیں بڑھیں گی، اور رہائش و خوراک کے مسائل نے جنم لیا۔ لامحالہ کے معنی قدرتی طور پر، یعنی یہ بات قریبی قیاس ہے، یہ بات قیاس سے دور نہیں ہے کہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ اب اگر گاڑیاں پہلے 200 تھیں تو اب 5 لاکھ ہو گئی ہیں، ظاہر اس حساب سے اس کو پیٹرول چاہیے، اس حساب سے اس کا آئل انجن چاہیے، اس حساب سے ان کے لیے باقی جو لوازمات ہیں وہ چاہیے۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سے بڑھ گئے، جہاں جنگل ہوا کرتا، جہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں 1968 سے پہلے یہاں پہ بے تحاشا جنگل تھا، دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں تھا۔ آج آپ دیکھ لیں آبادی باغ سے شروع ہو جاتی ہے اور گجر خان تک آبادی ہے، کوئی جگہ اس میں نام و خالی ملتی نہیں۔ شمال میں مری سے چلتے ہیں، آپ چکری تک چلے جائیں، چکری انٹرچینج تک آپ کو آبادی ملتی ہے۔ اتنا پھیلاؤ تو کراچی کا نہیں، اتنا پھیلاؤ راولپنڈی اسلام آباد کا ہو گیا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا، یہاں پہ جو بے تحاشا جنگل تھے وہ سارے کے سارے کاٹ دیے گئے، جس سے ہمیں آلودگی ہے، فضائی آلودگی، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئی۔ فیصل آباد اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، جس پہ بے تحاشا طریقے سے وہاں پہ لگائی گئی فیکٹریاں، اتنی خوبصورت اور زرخیز زمین، میٹھے پانی کا علاقہ تباہ و برباد، ہزاروں ایکڑ میں۔ آج ہم کیوں غذائی قلت کے شکار ہیں کہ ہمارے پاس زرعی زمینیں کم ہو گئی ہیں۔ تھال میں تو آپ چنے کاشت کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کاشت کر سکتے، تھال میں، چولستان میں، بلوچستان ویسے ہی سارا ویران ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ، وہاں کیا کاشت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ کچھ علاقہ آپ کے پاس KPK کا بچتا ہے اور آدھے سے کم سندھ بچتا ہے اور آگے پنجاب بچتا ہے، اور اس میں کیا ہو گیا، آدھی سے زیادہ پاکستان کی آبادی ہے، یعنی 10 کروڑ لوگ صرف پنجاب میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی آدھی آبادی صبح پنجاب میں رہتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو زرعی زمینیں تھیں، جہاں پہ ہم نے فصلیں کاشت کرنی تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے وہاں پہ فیکٹری بنا لی، مکان بنا لیے، اور ہمارے پاس زرعی زمینیں کم ہو گئی۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی کی وجہ سے وطن عزیز کو مزید مشکلات کی کمی کا شکار بنا دیا۔ شہری آبادی کا استعمال شدہ گندا پانی،
کارخانوں فیکٹریوں گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات کثرت نے آبی یعنی پانی فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں پر آلودگی نے ڈیرے ڈالے وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں اور وہ سب وسائل و ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ یہ جو باتیں تفصیل سے میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں تب ممکن ہو سکتی ہے جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اگر ہم فرائض میں سوچیں گے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی کسی کو ہوتا تو ہو، ہم سب کا گلوبلی یہ مسئلہ ہے، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ وطن عزیز اسی طرح کے پیچیدہ کے معنی مشکل حالات سے دوچار ہے جس کے باعث ترقی کی رفتار سست تر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کی معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ کسی بھی ملک کے عوام کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتیں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی یہ چند چیزیں ہیں جس میں خوراک ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے اور صحت ہے، یہ چیزیں ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ قومی نقطہ نظر سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو اس کی ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا ناگزیر ہے۔ یہ انسانیت کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو خوراک بھی میسر ہو، اچھی طرح سے پہننے کو لباس میسر ہو، بیمار ہو جائے تو اسپتال میسر ہو، تعلیم اچھی اس کو میسر ہو، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ جتنے کم افراد کو اس کو میسر ہوں گے اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 3000 لوگوں کے لیے ہے تو معیار زندگی کم ہے۔ یورپ میں یہ تناسب ایک ڈاکٹر 200 سے 250 لوگوں کے لیے دستیاب ہے، جس کا بڑا سبب سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ فقدان کا معنی کمی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے، عوام کی معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ شعر ہے کہ جوئے خوں ہے نہر میں، جوئے خوں ہے لہر میں، پر کوئی شیریں نہیں، ہر کوئی فریاد ہے فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ جو کہتے ہیں ندی، جو کے معنی ندی، جوئے خوں ہے لہر میں، کوئی شیریں نہیں، شیریں کے معنی میٹھا، فرہاد کہتے ہیں پتھر توڑنے والا، آپ اس کو پہاڑ کاٹنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب شیریں اور فرہاد کا قصہ ہے، یہ شعر اس کے لیے تنویر کے طور پر استعمال ہوا۔ شیریں اور فرہاد کا بڑا مشہور قصہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ شیریں نے فرہاد کو کہا تھا کہ تم اگر اس سامنے والے پہاڑ کو کاٹ کے درمیان میں سے کاٹ کے اور اس میں سے دودھ کی نہر نکال کے لاؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو اس نے کہا جاتا ہے کہ جب اتنی محنت کی پہاڑ کو درمیان سے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نہر کو قدرتی طور پہ دودھ کی نہر بنا دیا۔ اور ہوا یہ کہ شیریں کو کسی نے اس فرہاد کو بتایا کہ تیری شیریں تو مر گئی، تو فرہاد نے اسی نہر کے اندر ڈوب کے خودکشی کر لی۔ اس کے لیے تنویر کے طور پر استعمال ہوا۔ مفلسی کے معنی غربت، باہر سے معنی دنیا، کائنات بھی مراد ہے۔ ہر شخص یہاں پہ مفلسی حکومت کے ہاتھوں تنگ ہے۔ تو یہاں پر تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ جو سبق رہ گیا یہ، اور ساتھ ہی اس کی جو مشق ہے وہ انشاءاللہ مشق مختصر سی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم اگلے لیکچر کے دوران یہ مشق اور سبق مکمل کر لیں۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نے کے بام۔